ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ اور میں نے تو اللہ کے فضل سے ایک ایسی حدیث بیان کر کے رزلٹ نکالا ہے جو مجھ سے پہلے آج تک کسی کے دماغ میں نہیں آیا تھا کہ اس حدیث میں سے یہ رزلٹ نکلتا ہے۔ اور مفتی حنیف قریشی صاحب حافظہ اللہ۔ اچھا، اس سے پہلے پیارے بھائیوں ان کی میں بات آگے چلاؤں، یہ جو ہے نا میں اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ شیطان سے شروع ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ اور میں پھر بندے کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی، پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کرواتی ہے جس طرح کی حرکتیں انجینئر صاحب آپ کر رہے ہیں۔ یہ ابھی جو حدیث بیان کرنے لگے ہیں، ہم نے اس کا مفصل جواب ہم دے چکے ہیں پچھلی ویڈیو میں، آج بھی ہم آپ کو اس کا کچھ حصہ دکھائیں گے، سنائیں گے، لیکن یہ ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے جو نقطہ اٹھا دیا نا، میں چلیں سنتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ بھی اس پروگرام میں موجود تھے جو مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے اوپر پروگرام ہوا تھا پچھلے رمضان میں جی ٹی وی کے اوپر، اور انہوں نے بعد میں اس کی تحسین کی، بلکہ وہ ویڈیو کے دوران بھی بڑے خوش ہوئے جو میں نے رزلٹ نکالا کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضرت علی کو اہل مدینہ کے اوپر اپنے خلیفہ کے طور پر، اپنے نائب کے طور پر چھوڑا تو وہ رو پڑے، یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، کیونکہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ مولا علی کسی جنگ میں حضور کے ساتھ نہیں تھے، ہمیشہ سائے کی طرح ساتھ ہوتے تھے۔ جی پیارے بھائیو، اب یہ اگر کسی دوست نے پہلے یہ بات نہیں سنی ہوئی تو دیکھیں، غزوہ تبوک کا موقع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اس عرصے کے دوران مدینہ میں چھوڑنا چاہ رہے تھے جس عرصہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ مدینہ سے باہر تبوک تشریف لے کے جا رہے تھے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک ایسا موقع ہے جو کہ ایک خاص موقع ہے، اور اس سے متعلق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں وہ ظاہر ہے اس خاص موقع سے متعلق ہیں۔ سنیں ذرا آگے کیا کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ علی تو اس بات پہ خوش نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ۔ اچھا، اب دیکھیں، جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، کس واقعہ کی طرف یہاں پہ بات ہو رہی ہے؟ جب حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی قوم کے پاس چھوڑ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، ٹھیک ہے؟ اس واقعے کی طرف بات ہو رہی ہے، اور یہ اتنے بڑے عالم ہیں جی، میں والے، یہ لے کے جاتے ہیں اس کو اس واقعے کی طرف جب سورہ طٰہٰ میں مثلا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ مجھے لکنت کی وجہ سے میرا وزیر عطا فرما، میرے بھائی کو میرا ساتھی بنا دے۔ وہ واقعہ اور ہے جہاں پر نبوت دی جا رہی تھی حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کی وجہ سے، اور وہ اور بات ہے یہاں پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو نسبت قرار دی، حضرت علی کے ساتھ اپنی وہی نسبت جو موسیٰ اور ہارون کی تھی، وہ اس واقعے سے متعلق ہے جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے، جس طرح میں نے عرض کیا ہے۔ یہ بھائی صاحب پتہ نہیں کہاں سے اس کو اٹھا کے دوسرے واقعے کی طرف لے گئے ہیں۔ پھر بندہ کیا کہے، زیادہ عقل مند ہے، زیادہ علم والے ہیں، باقی آپ لوگ خود عقل مند ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا، اور وہ نہ صرف مددگار بلکہ پیغمبر بھی بن گئے، ہارون علیہ السلام۔ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی۔ دیکھا پیارے بھائیوں، وہ واقعہ جہاں پر حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے استدعا کی، اور کلام کیا ہو رہا ہے حضرت موسیٰ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان، وہاں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے درمیان کلام نہیں ہو رہا، اور یہ اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں اس واقعے کی طرف، غزوہ تبوک کے واقعے کی طرف۔ عجیب بات ہے، ان کو پتہ نہیں اتنے کم علم ہے، کیا بندہ کہے۔ موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں،
یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ حضرت علی، مولا علی علیہ السلام. اور دوسرا، اچھا آپ یہ دیکھیں، سیدھی سی بات ہے، جب حضرت ہارون کوہ طور پر گئے ہیں تو حضرت ہارون قبیلہ میں رہے، اس قوم میں رہے بطور نبی کے. اسی بات کو کلیریفائی کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میں بھی تبوک کی طرف جا رہا ہوں اے علی، آپ کو اور مجھے میرے ساتھ، آپ کو میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو کہ حضرت ہارون کو نسبت تھی حضرت موسیٰ کے ساتھ، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی جب میں یہاں پہ نہیں ہوں گا، اس عرصہ کے دوران جب میں تبوک کی طرف جا رہا ہوں، مدینہ میں آپ میرے نائب کی حیثیت سے رہو گے، جانشین کی حیثیت سے رہو گے، لیکن آپ نبی نہیں ہوگے حضرت ہارون کی طرح. سمپل سی بات ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے بیچاروں کو. نبی علیہ السلام کا سب سے قریبی سپورٹر دین کے حوالے سے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے، اس لیول کے اوپر صحابہ کرام میں سے، اہل بیت میں سے اگر کوئی سپورٹر تھا تو وہ مولا علی تھے. دو رزلٹ. یہ دیکھیں جی، یہ ان کی اپنی کہانی ہے. حالانکہ ہمارے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سب سے بڑے سپورٹر تھے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ٹھیک ہے جی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلا خلیفہ بنایا. لیکن یہ اپنی وہ صرف اپنی وہ کیا کہ اپنی میں ثابت کرنے کے لیے کہ میں بڑا نقطہ لے کے آیا ہوں کہانیاں بنائی جا رہے ہیں. یہ تو سارے نکالتے تھے کسی درجے میں. تیسرا رزلٹ جو میں نے نکالا ہے نا، اوئے ہوئے ہوئے، تیسرا رزلٹ جو میں نے نکالا ہے، جو میں وہ رزلٹ ہے کہ یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ نبی علیہ السلام فرماتے کہ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں لیکن امتی نبی ہوں گے، اور پہلا امتی نبی مولا علی تو ہے. اچھا اب دیکھیں پیارے بھائیو، وہاں پر جس طرح خاکسار نے عرض کیا، ایک مخصوص وقت کے لحاظ سے، ایک مخصوص واقعہ کی نسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا جو بھی آپ نے فرمایا. ٹھیک ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. آپ قیامت کی بات تو وہاں پہ نہیں کر رہے تھے کیا حضور؟ سوال یہ ہے، مولوی محمد علی صاحب، مرزا محمد علی صاحب، انجینئر محمد علی مرزا صاحب، سوال یہ ہے، بڑا سادہ سا سوال، معصومانہ سوال، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکل کے جب تبوک کی طرف گئے ہیں تو وہ قیامت تک کے لیے وہاں پہ چلے گئے تھے؟ اگر تو قیامت تک کے لیے جا رہے تھے تو پھر آپ وہاں پہ فرماتے کہ میں جا رہا ہوں، میرے بعد نبی ہوگا یا نہیں ہوگا، یا امتی نبی آئیں گے یا نہیں آئیں گے. اور بھائی جان وہ تو موقع ہی نہیں ہے، وہ چند دنوں کی بات تھی، چند ہفتوں کی بات تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پتا تھا کہ میں نے واپس آ جانا ہے. ان فقرات کو اٹھا کر قیامت تک کے اوپر اس کو کھینچ کے وہ مفہوم کو بنا دینا، یہ کون سی ایمانداری ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عقل سلیم عطا کرے، یہی انسان دعائی کر سکتا ہے. آپ نے کہا تیری نسبت میری وہی ہے جو ایک نبی کی دوسرے نبی سے ہوتی ہے، ہارون کی موسیٰ سے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی علی تو بھی نبی نہیں ہو سکتا. اگر مولا علی نبی نہیں ہو سکتے، نہ امتی نبی ہو سکتے ہیں، تو غلام احمد کا دیا شے ہی کوئی نہیں. اچھا اب یہ دیکھیں نا پیارے بھائیو، بندہ ان کو پوچھے، ایک جو ہے یہ جو انہوں نے فقرہ بولا ہے بدتمیزی والا، بندہ ان کو پوچھے کہ مولوی صاحب تسی کی شے ہو، آپ اپنا رتبہ تو بتائیں، آپ ہیں کیا؟ انجینئر صاحب، آپ خدا ہیں، آپ رسول ہیں، نبی ہیں، فرشتہ ہیں، آپ کیا ہیں؟ آپ کو کیا پتا کہ کسی انسان کی خدا کے نزدیک کیا اہمیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو کیا، اس کی کیا وقت ہے کہ فلاں انسان کی کیا رتبہ ہے؟ آپ کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے اور آپ اٹھ کے اتنی بڑی بڑی باتیں کریں گے جی. بہرحال یہ پیارے بھائیوں جو واقعہ ہے، وہ جو پہلے والی ویڈیو تھی میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. اس ویڈیو میں خاکسار نے یہ 50 منٹ اور 27 سیکنڈ سے تقریباً شروع ہوتی ہے، سوری میری غلطی، 50 منٹ اور 27 سیکنڈ سے دوست نوٹ کر لیں. بہرحال سنتے جی آگے کیا انہوں نے وہ تنکے کا سہارا لیا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، غزوہ تبوک پہلا اور آخری موقع تھا کہ نبی علیہ السلام حضرت علی کو ساتھ لے کر نہیں گئے بلکہ مدینہ شریف میں چھوڑ دیا.
تو حضرت علی رونا شروع ہو گئے. تو نبی علیہ السلام نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو اسی لیے پہ میں بولتا ہوں کہ اگر اچھا یہ دیکھیں پیارے بھائیوں, یہ حدیث پیش کی ہے اور یہ نتیجہ کیا نکال رہے ہیں, سنیں ذرا. مولا علی نبی نہیں ہے, حالانکہ ان کی نسبت ہارون اور موسیٰ والی ہے. قرآن میں یہ جو دو نسبتیں آئی ہیں دونوں پیغمبر تھے. اچھا حضرت موسیٰ کے لیے سپورٹو پیغمبر کون تھے؟ اچھا اس کو میں دوبارہ آگے لے کے چلتا ہوں. یہ دیکھیں پیارے بھائیوں, یہ جو حدیث انہوں نے پیش کی اور نتیجہ کیا نکال رہے ہیں جی کہ جی اس حدیث کے بعد تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسبت دی ہے, ٹھیک ہے, اپنے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کے ساتھ, اس لیے کہتے ہیں جی اب تو نبی اگر کسی نے ہونا تو حضرت علی نے ہونا تھا. کیا عجیب و غریب سی انہوں نے منطق نکالی ہے. اب دیکھیں یہ ہوتا ہے جب یہ مولوی عوام کو جذبات کرتے ہیں, جذباتی کرتے ہیں, اور یہ نہیں دیکھتے کہ حدیث کے اندر پیغام کیا ہے, اور یہ ایسا توڑتے مروڑتے ہیں اس حدیث کو کہ اللہ کی پناہ. اب یہ دیکھیں اس حدیث کو دیکھ لیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خود انہوں نے کہا رونا شروع ہو گئے تھے, ٹھیک ہے, اپ سیٹ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دلاسا دینے کے لیے یہ آپ نے یہ فرمایا کہ میرے پاس تمہارا وہی درجہ ہے جو موسیٰ کے ہاں ہارون علیہ السلام کا تھا, ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اسی سے ملتی جلتی حدیث ایک اور بھی انہوں نے دکھائی تھی, وہ بھی میں دکھا دیتا ہوں, میرا خیال یہ ہے, ٹھیک ہے جی. تو میرے پاس تمہارا شاید یہ اس کے آگے آگے نہ بھی تو مطلب تو اس حدیث سے نکل ہی جاتا ہے. چلیں کوئی بات نہیں, یہ حدیث ہے, ٹھیک ہے. اب اس حدیث میں دو باتیں ہیں میں پیارے بھائیوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلاسا دینے کے لیے یہ فقرات بولے حضرت علی کو, ٹھیک ہے, یہ امپورٹنٹ بات ہے. پھر آپ نے اپنا جانشین مقرر کیا حضرت علی کو, کس کے لیے؟ قیامت تک کے لیے جانشین نہیں, وہ محدود عرصہ جس عرصہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کو چھوڑ کر غزوہ تبوک پر گئے تھے, اور جیسے ہی آپ واپس آئے جو جانشینی تھی وہ ختم. لیکن یہ مولوی صاحب یہ اس جانشینی کو قیامت تک لے کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. اچھا پھر حضرت ہارون حضرت ہارون علیہ السلام کا جہاں تک بات ہے, اگر تو ان کو نبوت ملی ہوتی اس وقت جبکہ حضرت موسیٰ کوہ طور پر جا رہے تھے, پھر تو ان کا چلیں جی یہ جو سٹانس لیا اس میں تھوڑا سا وہ آ جاتا جان کہتے ہیں. اور بھائی جان کبھی قرآن بھی پڑھ لیا کریں. قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ وہی سورہ جس کا آپ نے یہاں پر لوگوں کو دکھایا ہے صفحہ, یہ دیکھیں یہاں پہ سورہ طٰہٰ کا دکھایا نا انہوں نے, یہ دیکھیں, ٹھیک ہے جی. یہ وہی سورہ طٰہٰ کی آیت 29-30, اور اسی سورہ طٰہٰ میں مولوی محمد علی مرزا صاحب کوئی 2-4 آیتیں پہلے پڑھ لیتے. یہ جو واقعہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے وہ اس موقع کے اوپر نہیں ہے جب حضرت ہارون کو پیچھے چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے. یہ تو فرعون کی طرف جاتے ہوئے یہ واقعہ ہوا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نبی مقرر فرمایا, مبعوث کیا, تو آپ نے یہ کہا کہ میرے ساتھ میرے بھائی جو ہیں اس کو بھی میرے ساتھ بطور میری مدد کے بھیج دیں, میرا نائب بنا دیں, ٹھیک ہے. تو یہ تو موقع ہی اور ہے, کوہ طور والا موقع اور ہے, یہ موقع اور ہے. بعد جو تھا وہ مدینہ کے جو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے ہیں اس کے ساتھ ہی وہ بعد ختم ہو گیا ہے. اور جہاں تک نسبت کا تعلق ہے, ٹھیک ہے, آپ دیکھیں نسبت کا جہاں تک تعلق ہے پیارے بھائیوں, نسبت کے لیے کس نے ان کو کہا ہے, کس عقل مند نے ان کو بتایا ہے. اور اس حدیث میں بھی صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100% اس کو ایگزیکٹ نہیں قرار دے رہے, ہو بہو وہی واقعہ ہو گیا, کیونکہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں, ٹھیک ہے. اور آپ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں کہ چونکہ وہ نبی تھے حضرت ہارون تو یہ بھی نبی ہونا چاہیے ان کو. اور بھائی جان ایک تو جس طرح میں نے عرض کیا ہے, آپ کو تو خدا نے یہ
अथॉरिटी नहीं दी, आपकी मोहर से थोड़ा नबी बनेंगे भाईजान। और दूसरा ये कि दोनों बातें गलत हैं। जानशीन का मतलब आपने गलत अवाम को बताया है, यहाँ पर बादी का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब आपने गलत बताया है। उसका मतलब क़यामत तक बादी है ही नहीं, बल्कि महदूद अरसा के लिए आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है। बहरहाल सुनते हैं जी ये मौलवी साहब क्या कहते हैं, क्योंकि इसके बाद एक हल्की सी जो है वो मौलवी साहब के लिए फक्की भी हमने तैयार की है, क्योंकि उनको बड़ा शौक है फक्की फुक्की देने का ना, तो मैंने कहा चलें हम भी इनको थोड़ी सी बता देते हैं। चलें जी इनकी वीडियो सुनें। अलैहिस्सलाम, उन दोनों पर अल्लाह की सलामती हो। नबी अलैहिस्सलाम के लिए सपोर्ट के तौर पर मौला अली थे, उसी निस्बत में तो पैगंबर भी होते अगर खत्म नबूवत ना हुई होती। अच्छा आप देखें प्यारे भाइयों, ये जो लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किया सपोर्ट, पहली बात तो ये है कि ये सपोर्ट जो है जिस तरह कि हमने बताया है, जो इन्होंने सूरह ताहा की आयत जो है 13 दिखलाई थी, 30-31, यहाँ पर जो सपोर्ट हजरत हारून ने की हजरत मूसा की, अगरचे वो आपको भी पता है जितनी सपोर्ट थी, अल्लाह ताला ने ये साबित कर दिया कि खुदा का ही जो चॉइस थी, अल्लाह ताला की चॉइस ही बेहतर थी कि हजरत मूसा जब दरबार में पहुंचे हैं तो कौन बोला है वहां पे, हजरत मूसा ही बोले हैं। हजरत हारून तो कुरान पाक के मुताबिक खामोश ही रहे हैं, ठीक है जी, अगरचे हजरत मूसा को लुकनत थी लेकिन चॉइस अल्लाह की बेहतर थी, ठीक है। लेकिन बात यह है जो मैं बयान करना चाह रहा हूं, सपोर्ट हजरत हारून ने की हजरत मूसा की कहां पे? ये जो आयत आपने दिखाई थी मोहम्मद अली मिर्जा साहब, ये तो फिरौन की तरफ जाते हुए सपोर्ट का जिक्र है। आप कहां पे उसको लेकर चले गए कोहे तूर के वाले वाकया के ऊपर, और फिर उसको फिर निस्बत से उसी की निस्बत से आपने हजरत अली के बारे में कह दिया कि सपोर्टिव थे वो। देखें अल्लाह ताला के प्यारे नबी के बेशुमार सहाबा रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट किया है, लेकिन आपका ये फिक्र और यूं एक सहाबी को पिक कर लेना और गलत तरीके से पिक करना, मैं उसकी निशानदेही कर रहा हूँ, ठीक है जी। बहरहाल चलते हैं जी इस वीडियो के चलाते हैं जरा। और हुजूर ने साथ कह दिया मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो सरकार अगर मौला अली नबी नहीं है ना, उम्मती नबी भी नहीं है, तो गुलाम अहमद का दिया शाही को नहीं। ये जो मौला अली की शान में हदीस जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है, और इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने हजरत अली की शान में पहली हदीस ही यही ली है। मुझसे अगर कोई पूछे ना कि इस प्लान, अच्छा ये प्यारे भाइयों ये इनकी मर्जी है जो भी इसका मतलब ले, लेकिन ये जो इससे पहले कि हम आगे चलें, हमने इनका जवाब दे दिया, इनके जो खाम खां के इन्होंने एक इश्यू बना लिया था। एक आखिरी बात इस बारे में बयान करना चाहता हूँ, ये यहाँ पे लफ्ज आया है बादी, और इन्होंने ये धक्के से गोया ये इससे नतीजा या मफहूम निकालने की कोशिश की है कि जी ये बादी को क़यामत तक का बादी था। तो जनाब अगर आप हर बादी का मतलब उस नबी के वफात के बाद तक का बादी लेना चाहते हैं तो फिर हिम्मत करें जनाब। देखें हमने आपको भी ये आयत दिखलाई, सूरह सफ की आयत, व मुबश्शिरम बिरसूलिन याति मिन बादी इस्मुहु अहमद। मोहम्मद अली मिर्जा साहब यहाँ पर जो जिस रसूल अजीम रसूल की खुशखबरी दी गई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी, फरमाया मेरे बाद एक रसूल आएगा उसका नाम अहमद होगा। अब सवाल ये है, अब आप इसको अपनी टर्म में आप फक्की कह लें तो आपकी मर्जी है, कि आप जो अवाम को ये गुमराह कर रहे हैं कि जी उस हदीस में जहाँ पे बादी का लफ्ज का मतलब बनता ही नहीं कि क़यामत के उस नबी की वफात के बाद वाला बादी, धक्के से आप बना रहे हैं। तो आप इस आयत में जरा एक वीडियो बनाए ना, अवाम को बताएं कि यहाँ बादी से मुराद है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद, यानी आपकी वफात के बाद, क्योंकि यहाँ पर हरगिज कोई आसमान का जिक्र नहीं है, कोई यह जिक्र नहीं है कि जिस जिंदा जिस्म समेत इस आयत में जा रहे हैं। ये है मिन बादी इस्मुहु अहमद, ठीक है जी। ये बाकी बातें फिर इस आयत में और भी बड़ी बातें हैं। जिस मैं तो ये कहा करता हूँ छोटी सी बात, कि जिस बंदे को कुरान पाक की ये आयत समझ आ जाए उसको आधे से ज़्यादा मसले मसाइल हल हो जाते हैं। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जिनको खुदा ने बतौर मसीह मौत भेजा, बतौर महदी मौऊद भेजा,
ان کو ماننے میں یہ آیت بہت ہی مفید اور معاون ثابت ہوتی ہے. یہ جب اگر بات آگے بڑھی تو پھر انشاءاللہ اس بات کو ہم عوام آپ کو بھی آپ کے اوپر بھی چلائیں گے اور آپ کے سامنے پیش کریں گے. یعنی جہالت کی حد ہے. اور پھر کہتے کیا ہے جی, ہیں جی یہ جہالتیں دکھا کے کہتے ہیں جی قادیانیوں کو مسلمان بنانے والا کرپ. ہے جی بندہ ہنسی آتی ہے کہ یار بات تو کم از کم قرآن اور حدیث کے مطابق اس کو سمجھتے ہوئے کریں. پھر کوئی بندہ اس طرح کی بڑھ مارے تو بات بھی بنتی ہے. بڑھ کے مارتے جاؤ اور اندر سے جو مطلب نہ وہ آپ کی بات قرآن کے مطابق, نہ قرآن پاک کے مطابق, نہ حدیث کے مطابق. بیسیکلی بات یہ ہے جو خاکسار نے بیان کی ہے کہ وہ ایک مخصوص واقعہ تھا, ایک مخصوص عرصہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے باہر جا رہے تھے, اور آپ نے جو فقرات استعمال فرمائے وہ اس مخصوص عرصہ کے لیے تھے جس مخصوص عرصہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے باہر تھے. ٹھیک ہے جی. تمہارے میرے پاس تمہارا وہی درجہ ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاں ہارون کا تھا, صرف اتنا فرق ہے کہ میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہوگا. یہاں بعد سے مراد ہے وہ ڈیوریشن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر تھے. جیسے ہی آپ واپس تشریف لے کے آئے وہ بات ختم ہو گیا, قیامت تک والا بات نہیں تھا. ٹھیک ہے جی.